بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج 6 نومبر ہے، سال 2019 ہے اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے 2-3 چیزیں چل رہی ہیں، ایک تو دھرنا چل رہا ہے، پھر مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن رہبر کمیٹی دونوں کے، اپوزیشن کے اور حکومتی ٹیموں کے، اور اس کے بعد ایک لاہور میں چل رہا ہے پیرالل شریف فیملی، ان کا مستقبل آگے ان کی کیا پلاننگ ہے۔ یہ 3-4 چیزیں چل رہی ہیں۔ دھرنا جو ہے وہ لنگر آن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایسی کیا فیس سیونگ دی جائے کہ مولانا جو ہیں اور اپوزیشن جماعتیں وہ یہاں سے تیار ہو جائیں بآسانی۔ اس کی ریزن ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی یہ تو چاہتے ہیں کہ ظاہر اب کنٹینر پہ نہیں جا رہے، اپنی مین پاور نہیں دے رہے، کارکنوں کو کال نہیں دے رہے، دھرنے سے یہ لا تعلق ہیں، اور مولانا کو یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ مولانا کے پاس کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہیں۔ دھرنا جب یہ آزادی مارچ اور دھرنا جب ترتیب دیا گیا تھا تو اس وقت ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں سیاسی رہنماؤں کی، مولانا فضل الرحمان کی، نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، مریم بی بی سے اور بلاول سے، زرداری صاحب سے، یہ ساری چیزیں۔ اب مسلم لیگ نواز اپنی ڈیل کر کے سائڈ پہ ہو گئی اور اپنے لیے مزید آسانیاں پیدا کر رہی ہے، مزید رعایتیں لے رہی ہے اور دن بدن، اور مولانا صاحب کو بالکل تنہا چھوڑ دیا، بالکل رابطے میں نہیں ہے شریف فیملی، خاص طور پہ کیونکہ شریف فیملی میٹر کرتی ہے، ان کا کوئی بندہ رابطے میں نہیں آ رہا، اور ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جناب مولانا آپ چھٹی کریں، جائیں۔ ان سے ڈرتے بھی ہیں کہ کل کو اگر وہ بولے تو مسلم لیگ نواز کی پالیٹکس کا کیا بنے گا۔ پھر پیپلز پارٹی بھی دھرنے سے لا تعلق، صرف ایک دفعہ بلاول بھٹو گئے، دوبارہ نہیں گئے۔ اب وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظوں میں جب ملاقاتیں کرتے ہیں مقتدر حلقوں سے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ نواز لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی۔ ان کو یہ مکمل طور پہ تسلیاں دیتے ہیں کہ جناب آپ تسلی رکھیں، ہم مولانا کو ہینڈل کر لیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، مولانا کے ساتھ۔ اور آج بہت سارے ارکان پارلیمنٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی انہوں نے بھی کھلے عام کہا کہ ہم طاقت اور غیر جمہوری اور تشدد اس طرح کی چیزوں پہ اور دھرنے پہ یقین نہیں رکھتے، جتھے بندیوں پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن مولانا کے سامنے کھل کے بات بھی نہیں کرتے۔ اور مولانا جو ہیں وہ اب کارکن مولانا کے، افرادی قوت مولانا کی، محنت مولانا کی، کیونکہ وہ چلے ہیں 27 تاریخ سے کراچی سے، اور 27 سے لے کے اور آج ہو گئی ہے 6 نومبر، اور یہ سارا دن انہوں نے کوئی 5 دن تو انہوں نے سڑکوں پہ گزارا۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، حکومتی مذاکراتی کمیٹی آتی ہے، اور مذاکرات جو لاسٹ ٹائم ہوئے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں یہ تھا جناب کہ مذاکراتی کمیٹی حکومت کی پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں آئی، انہوں نے کہا جی 2 باتیں تو آپ ذہن سے نکال دیں، وزیر اعظم مستعفی بھی نہیں ہوں گے، وزیر اعظم اسمبلیاں بھی نہیں توڑیں گے، اور قبل از وقت انتخابات، اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ 3 چیزوں کے علاوہ اگر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو چلیں ہم پارلیمانی کمیٹی اور کمیشن بنا دیتے ہیں، وہ اس بات کا تعین کر لے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ فیس سیونگ کے لیے یہ ہو سکتا ہے، اور آئندہ کے لیے الیکشن ریفارمز لے آتے ہیں اور اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہ الیکشن ریفارمز تجویز کرے، اس کو ہم پارلیمنٹ سے منظور کروا لیں گے آئندہ انتخابات سے پہلے۔ تو اس پہ مولانا راضی نہیں ہے، کیونکہ مولانا کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو 2 پارٹیاں ایک سائڈ پہ ہو چکی ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں وہ،
تو اس پہ تو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری پارٹی اور میری سیاسی ساکھ وہ سارا ستیاناش ہو جائے گا۔ اب وہ ڈی چوک کی طرف بھی نہیں آ رہے، کوئی تشدد، وہ بھی آج کی لاسٹ تقریر تھی، اس میں انہوں نے ساری باتیں کلیئر کر دیں کہ ہم نہ یہاں سے قدم بڑھائیں گے، نہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار کریں گے، ہم اپنے کارکنوں کو بھی بچا کے رکھیں گے، اور لیکن ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں۔ تو مذاکراتی ٹیم، حکومت کی مذاکراتی ٹیم وہ اب کہہ کے چلی گئی کل کہ جناب یہ 3 مطالبات آؤٹ آف کویسچن ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو کریں۔ انہوں نے کہا ہم مولانا سے بات کریں گے۔ مولانا کی جو تقریر آپ نے سنی، نہیں سنی تو میں بتا دیتا ہوں، کل کی لاسٹ تقریر جو ہے، آخری یہ گزشتہ شب جو کی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا جناب کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا دیں، مسترد، کوئی کمیشن نہیں چاہیے، پارلیمانی کمیٹی کو ہم فعال کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی کمیٹی نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اور صرف موجودہ حکومت کا خاتمہ چاہیے، عمران خان کا خاتمہ چاہیے، ان کی حکومت کا۔ اب یہ انہوں نے مسترد کر دیا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ہم منوا لیں گے مولانا سے، لیکن مولانا نے انکار کر دیا۔ اب دوسری جانب میں ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں فارغ ہوں گی، اب مولانا کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہیں اور بھی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ، اور خان اور مولانا کا آپس میں جو پرسنالٹی کلیش اور ایک دوسرے کو جتنا کچھ کہہ چکے ہیں، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو وہ دیکھنا بھی پسند کریں۔ لہٰذا مذاکرات ایک ایسی جگہ بھی چل رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، ان مذاکرات کی بارآوری کا زیادہ امکان ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ جس وقت بھی کامیاب ہو گئے، وہ پھر حکومتی ٹیم اور مذاکراتی ٹیم اور رہبر کمیٹی آپس میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن ابھی بھی یعنی کہ یہ اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں سارے ہی کہ جناب ادارے یہ کام نہ کریں، افواج پاکستان یہ کام نہ کرے، فوج کا الیکشن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ابھی بھی یہ بات چیت انہی سے کر رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو اصل معاملات وہاں پہ ہیں، وہ جب بھی معاملات ہو جائیں گے اس کے مطابق وہ سامنے آ جائیں گے۔ اب یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگلی بات یہ چاہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی، آپ وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے، یہ تو ان کا اختیار ہے کہ نہیں دیتے تو نہ دیں، اگر وہ اسمبلیاں نہیں توڑتے تو ٹھیک ہے جی، وزیر اعظم عمران خان جب تک ہیں ان کا اختیار ہے۔ ایون آج یہ بھی پیشکش ہوئی کل کہ جناب آپ اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں بھی ہم توڑ دیتے ہیں، آپ قومی اسمبلی بھی توڑ دیں، جہاں جہاں جس کی حکومت ہے توڑ دیتے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہ پیشکش کر دی، لیکن یہ بات نہیں مانی گئی۔ اب آگے میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا، اب یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اب یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے، اس طرح کرتے ہیں ہمیں تحریک عدم اعتماد لانے کی اجازت دی جائے، ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، تو آپ امپارشل ہو جائیں، آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا سیاسی پنجہ آزمائی کرنے دیں۔ اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب دوسری جانب دیکھیں کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے، اگین میں کہوں گا جو کل کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ پاکستان اس وقت سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں سیاسی استحکام ضروری ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو سی پیک پارٹ 2 شروع ہو چکا ہے، پھر یہ ہے کہ کچھ بڑی بڑی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ میچور ہو رہی ہیں، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں یو اے ای بھی شامل ہے، اس میں ٹرکی بھی شامل ہے، اس میں کچھ جو مغربی ممالک ہیں وہاں سے انویسٹمنٹس آنی ہیں بشمول امریکہ کے، بھاری بھرکم سرمایہ کاری ہے جو کہ آنی ہے۔ تو اس موقع پہ
کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جائیں، نئے الیکشن فوری طور پہ اناؤنس کر دیے جائیں اور یہ پارلیمانی سیٹ اپ جو چل رہا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں کل ریجنل سچویشن بھی صورتحال جو ہے یہ ساری زیر بحث آئی کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ ادروائز تو اس میں تو کوئی چانس نہیں ایسی بات بن رہی کہ ایسے اس وقت ایسا کچھ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ جناب ایک جماعت آئی 1 لاکھ لوگ لے کے، 22 کروڑ کا یہ ملک ہے اور 6 کروڑ یہاں پہ 6 کروڑ کہہ رہا ہوں، کوئی 8-10 کروڑ ووٹر ہے، اور اس 8-10 کروڑ ووٹر میں سے صرف 1 لاکھ آدمی آئے اور آ کے اس کی بات پہ کہہ دیا جائے کہ چلیں جی اسمبلی توڑ دیتے ہیں، نئے انتخابات، تو یہ روایت بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس لیے یہ سارے مطالبات نہیں مانے جا رہے اور نہ ہی دنیا کو کوئی ایسا پیغام دیا جانا چاہیے، نہ دیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ ہے۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فیس سیونگ کے لیے کیا دیا جائے گا، اس کا ابھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ پھر تحریک عدم اعتماد، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے چیئرمین سینٹ کو ہٹانا چاہتے تھے، وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم نہیں ہٹا سکے، اور اس لیے جب تک آپ ہیں اس وقت تک ہم تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آگے جا کے کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کس کو مات ہوتی ہے، تو کمپرومائز کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ چیزیں۔ اس کے بعد یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے دوسری جانب یہ ساری صورتحال کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے۔ 4تھا مہینہ 100 دن ہونے کو ہیں، کرفیو، محاصرہ، گھروں میں بند، اور مقبوضہ کشمیر میں جو سری نگر سے دارالخلافہ جموں منتقل کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انڈیا نے نیا نقشہ جاری کیا ہے کشمیر کا، اس میں پاکستان آزاد کشمیر کے بھی کچھ حصے انہوں نے اپنے اس کشمیر میں ظاہر کیے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے دوسرے اہم قومی ایشوز پر بھی ہو رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل تک ہم آپ کو کیا خبر دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن